لیکن میں ابھی وہ معجزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم معجزہ مانیں گے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اچھا. اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جڑ گیا. یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج ہے. جو آپ کا الاسراء ہے زمینی سفر, وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو آپ کا آسمانی سفر ہے المعراج, بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا. اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہوئیں. تو یہ وہ معجزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ چند قدم آگے بڑھے, آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر نیچے کیا, پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر, ماشاءاللہ, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں. اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا, پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں وہاں بھی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ, نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام اسپیشی میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں. آپ کے ہاتھ کی طرف ہمارے ہاتھ کی طرف. بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹے اور اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, سارے اونٹوں کو بھی پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو, میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی, ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک کالا جبہ, کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا پرشین امپائر کا, اور کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ بال مبارک ہے, جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برتن بھجوا دیتا ہے, میں اسے گھول کے دیتی ہوں, وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن اگر آپ لوگ جعلی بال مبارک بنا کے, جعلی نقش نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس پر ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دیے اور کہا کہ صحابہ کرام میں انہیں تقسیم کر دو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں آیا, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی
تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا، نبی اسلام اٹھے، مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی اسلام لادہ ہوئے تو میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی اسلام کا منہ مبارک لگا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی اسلام کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا کے، یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں نبی اسلام موجود ہوں، ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے۔ بخاری میں نہیں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی اسلام نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا، میں نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے اپنی پگڑی لپیٹی تھی، آپ نے فرمایا ٹانگ سیدھی کر، ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا، ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے، نہ کعبہ شریف لے کے جائیں گے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی اسلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک عرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے، آپ دعا کریں۔ نبی اسلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعے تک بارش ہوتی تھی، اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو، صرف زمینوں میں ہو۔ تو نبی اسلام نے دعا کی، بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا، ولادہ ہو گئے۔ تو اس طرح کے کئی معجزات بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی، تو نبی اسلام نے یوں کر کے چادر میں ڈالا، انہوں نے سینے سے لگائی، اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو اس طرح کے ایکسٹراڈنری معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔